ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن بجٹ 2026-2027 کی پری بجٹ ٹرانسمیشن, اور اس میں obviously میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارا ندیم اور ہمارے سینئر اینکر پرسن یاسر حسین. یاسر, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی بڑا اسٹرکچرل ریفارم اس بجٹ کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ یہ سنا بڑا مشکل کوسچن ہے کہ آپ اسٹرکچرل ریفارمز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں کنسنسس ڈیولپ کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. آپ اگر نیا الیکٹوریل سسٹم اگر انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو پاتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال سے مراد یہ کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو یہ کوسچن کیا جاتا ہے کہ آپ کی ٹرانسپیرنسی نہیں تھی الیکشن کے پروسیس کے اندر. یہ ساری چیزیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں. تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے؟ اب اگر اسٹرکچرل ریفارمز آپ اپنے ان اداروں سے جن کا براہ راست تعلق آپ کی اکانومی سے ہے اگر اس کے اندر کرنے کی کوشش کریں, سب سے پہلے اس پہ ٹاپ آف دا لائن آتا ہے جناب FBR, فیڈرل بورڈ آف ریونیو. آپ نے اس کی پرفارمنس دیکھ لی ہے, اس کی ایک سیریز آف فیلورز ہے. آپ دیکھیں کہیں پہ بھی وہ اپنے جو ٹارگیٹس ہیں ان کو میٹ نہیں کر پاتے. بڑے ایمبیشس ہو کے ٹارگیٹ رکھتے ہیں بٹ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ اس کو نہیں اچیو کر پاتے. اور اتنا بڑا ہیومن کیپٹل ہونے کے باوجود بھی, جہاں پر اتنا ہیومن ریسورسز موجود ہیں, سب کچھ ہے, فنڈز اویلیبل ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آپ اپنے ٹارگیٹس کو میٹ نہیں کر پاتے. وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ وہاں کرپشن ہے. آپ سب سے پہلے تو کیا اس میں ٹرانسفارمیشن لا سکتے ہیں؟ اس کو ڈیزولو کر کے کیا آپ پاکستان ریونیو بورڈ کی اس کو شکل دے سکتے ہیں؟ جیسے میں دیکھتا ہوں فارمر چیئرمین اکثر اس چیز کو دہرا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ٹرانسفارمیشن ایسے ہوگی کہ اس کو پاکستان ریونیو بورڈ بنا دیا جائے. پریکٹیکل ہے, آپ اس کا نام لیبل چینج کر کے کیا ان ساری چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے اندر ذرا ڈاؤن سائزنگ ہونی چاہیے, کٹ ٹو سائز کر لیں. 22,000 امپلائیز ہیں, سارے ہی کرپٹ ہیں. خیر یہ ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے کیونکہ وہ اس کو ہیڈ کرتے رہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے جو ہے لوگوں کو کم کریں, لوگوں کو کم کرنے کے بعد ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرائیں اور پھر اس کو ریزلٹ اورینٹڈ بنائیں, جو کہ کافی حد تک جو ہے وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو کیا آپ یہ سب کچھ کر سکیں گے؟ پھر یہ کہ آپ نئے ٹیکسز کے حوالے سے, ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کے حوالے سے, آپ اس میں ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھانے کے لیے کیا انیشیٹو لیں گے؟ تو یہ ممبر پارلیمنٹ آپ کو یہ الاؤ کریں گے؟ وہ خود ہی اس چیز کو انڈیکیٹ کرتے رہتے ہیں ایوری ناؤ اینڈ دین کہ جب بھی انہوں نے کوئی چیز پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, سب سے پہلے تو ایک پریشر جو ہے اندر سے ہی پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے. ود ان دا پارٹی جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو رولنگ پارٹی سے ہوتے ہیں وہی اس کو پریشرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کی پالیسیز کو انٹروڈیوس نہ کرائیں. لیٹس سے اگر لینڈ ریفارمز کی بات ہو رہی ہے تو اندر جو سارے لارڈز بیٹھے ہیں, فیوڈل لارڈز, وہ کیا الاؤ کریں گے کہ آپ لینڈ ریفارمز کو انٹروڈیوس کرائیں؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکسیشن کے حوالے سے کوئی پالیسی ہے, لیٹس سے آپ نے ایگریکلچرل انکم کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اندر اس کو لانے کی کوشش کریں گے. سارے آپ کا جو پارلیمنٹ کے اندر ممبر بیٹھے میں دے آر سم ہاؤ کنیکٹڈ ٹو ایگریکلچر, تو وہ آپ کو کبھی یہ چیز الاؤ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے ہمارے کیس کے اندر. آپ یہاں پہ کوئی بھی فارمولا آزما کے دیکھ لیجئے, کوئی بھی سسٹم یہاں پر لا کر دیکھ لیں. آپ نے ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھ لی, آپ نے کوئی سو کال ڈیموکریٹک سسٹم بھی دیکھ لیا, آپ نے اور بہت سارے تجربے کر لیے. یہاں پہ ہر طرح کی یہاں پر جو ہے وہ آپ کو جو نظام حکومت ہے اس کی فارم یہاں پر آپ کو ملے گی, بٹ سارے ہی آپ دیکھ چکے ہیں. پاس میں پریزیڈینشل سسٹم تھا, وہ بھی فیلور ایک رہا بڑا. اس کے بعد آپ نے پارلیمنٹیرین سسٹم یہاں پر امپلیمنٹ کیا, وہ بھی آپ کے لیے ہو رہا. تو اسٹرکچرل ریفارمز اتنے آسان نہیں ہیں. میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو لیبر پارٹی ہے, کیپٹلسٹ ہیں, جو بھی ہیں, وہ اس موڈ میں ہی نہیں ہے. چاہے وہ لیفٹسٹ ہوں چاہے رائٹسٹ ہوں, کوئی بھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ اسٹرکچرل ریفارمز کو انڈورس کرے. ٹھیک ہے تو یاسر, لیکن پھر یہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بجٹ میں کوئی بڑا کوئی سرپرائز ملنے جا رہا ہے؟ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں لوگوں کو ان سے کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں نہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا ریلیف دے دیں گے, یہ کوئی ایسی ہیلتھ اور ایجوکیشن پالیسی انٹروڈیوس کرا دیں گے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ایسا کوئی پلان ہمارے ایجنڈے میں کبھی تھا ہی نہیں. لیکن کچھ بہتری میں بھی ہو سکتی ہے. بہتری جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے لیے ریلیف کیا ہوگا, جہاں پر آپ ٹرانزیکشن کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات کر رہے ہیں, کوئی اسٹاکس کے اندر بھی جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس کے اوپر تک آپ ٹیکس لگا دیں, اور اس طرح کے نئے ٹیکسز آپ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. بات ہو رہی تھی ابھی یہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی تھی کہ جب سولر پلیٹس ہیں اس کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں گے, ای وہیکلس کے اوپر آپ لگا دیں گے. تو یہ آپ ڈسکریج کریں گے ایک عام آدمی کو کہ وہ ٹیکنالوجی شفٹ کی طرف جائے. وہ ریلیف جس کو آپ کہہ رہی ہیں وہ یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے, یہ ریلیف ہو اس کو کہ اس کو پیٹرولیم سے اس کی جان چھوٹے. یہ جو وابڈا اور کے الیکٹرک کی جو بجلی, دنیا کی مہنگی ترین بجلی وہ کنزیوم کر رہا ہے, اس سے اس کی جان چھوٹے. آئے دن آپ جو یہ پرائسز کے اندر ایک دم سرج آ جاتی ہے, اس سے اس کی جان چھوٹے. یہ کموڈیٹیز جو اویلیبل ہیں یہ اس کو سستے پرائس کے اوپر ملیں.
اس سے بڑا اور کوئی کیا ریلیف ہوگا, اس سے زیادہ اور کسی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ کر سکیں. بالکل. یہاں سے کچھ سیکٹرز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اہداف مکمل کر لیے ہیں. اس میں ایک ایجوکیشن سیکٹر بتایا جا رہا ہے اور ایک کنسٹرکشن سیکٹر بتایا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے آنے والے بجٹ میں کچھ سیکٹر ایسے ہوں گے جس میں واقعی بہتری دیکھنے میں آئے گی, کیونکہ یہ ایجوکیشن کا جو بتا رہے ہیں کہ اس میں بہتری آئی ہے, تو واٹ ڈو یو تھنک؟ ہمارا امپروومنٹ, آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں آپ دونوں سے, 2.5 کروڑ بچہ کووڈ کے بعد سے اسکول سے باہر ہے. کووڈ کے بعد سے 2 کروڑ کی فگر تھی, اس کے بعد وہ 2.5 کروڑ ہو گئی. اور I'm sure کہ ہمارے پاس صحیح سٹیسٹکس میں نمبر ہمارے پاس نہیں ہوتے, تو یہ جو تعداد ہے یہ 2 کروڑ 70 لاکھ تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اور اگر آپ کہیں گی, میں اور تھوڑی دیر میں بتا دوں گا, نمبر اس سے زیادہ ہوگا, اس سے کم نہیں ہو سکتا. بچے اسکول سے باہر ہیں آپ کے پاس, اور آپ یہاں پر کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن کے اندر پروگریس کی ہے, تو وہ ذرا اسکول سے باہر ہیں یاسر, بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے لوگ باہر obviously بیرون ممالک جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ برین ڈرین سب سے زیادہ پاکستان میں ہوا ہے. یہاں سے لوگوں کا جو آؤٹ فلو ہوا ہے وہ آپ جا کر دیکھ لیجئے, نمبرز کیا بتا رہے ہیں. کہیں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلی کوارٹر کے اندر 4.5 لاکھ لوگ چلے گئے. پچھلے سال سے لے کر اب تک کی رپورٹس بتا رہے ہیں 10 لاکھ پاکستانی جا چکے ہیں. تو پھر کون لوگ ہیں جو یہ پروگریس کر رہے ہیں ایجوکیشن کے اندر؟ ینگسٹرز جو ہیں خاص طور پر, وہ سارے آپ کے باہر چلے گئے. تو یہ کون سی جگہ آپ کام کر رہے ہیں؟ بیسک ایجوکیشن کا تو حال میں نے آپ کو بتا دیا. ہائر ایجوکیشن کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس سارے عرصے کے اندر آنے کے بعد کوئی ایسی انسٹیٹیوشن آئی ہے جس کا آپ یہاں پہ نام لے سکیں کہ جی یہ انسٹیٹیوشن فارم کی گئی ہے, جو کہ آئی بی اے اور اس طرح کے لیول کی کوئی ہم نے کوئی چیز بنائی ہو؟ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو یقیناً یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشنز بنی ہیں, لیکن گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر کوئی ایسا یا سر آن دی ادر سائڈ نا, ہر ملک کی ایک یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ پر کام کرتے ہیں. پاکستان کی اگر اسٹرینتھ کی بات کریں تو ایگریکلچر ہماری اسٹرینتھ ہے. تو بجٹ میں آیا ایگریکلچر کے حوالے سے کچھ بہتری, کچھ ڈیولپمنٹ یا کچھ اس طرح کے ریسورسز ہماری عوام کے لیے جو بہتری کی طرف جائیں؟ آپ کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایگریکلچر کو ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ, یہ تو سمجھ لیں ہم ابھی پوٹیٹو کی جو پوری جو کاشت ہوئی ہے, فصل آئی ہے, وہ فارمر جو ہے وہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے, وہ اپنی فصل کو لے کے کہ وہ مارکیٹ کے اندر وہ پرائس نہیں مل رہی جس کو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ان کی کاسٹ اتنی بڑھ چکی ہے پیسٹیسائڈز کی وجہ سے, سیڈز کی وجہ سے, کلٹیویشن کے لیے اور ریسورسز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, پانی اویلیبل نہیں ہے, جس بجلی کے ساتھ ٹیوب ویل چلاتے ہیں وہ اتنی آسانی سے اس کو نہیں ملتا. اتنی ہائر اینڈ کاسٹ کے اوپر وہ جب وہ یہ اگائے گا تو وہ کہاں سے مارکیٹ میں لا کر بیچے گا اور کیسے کمپیٹ کرے گا؟ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگائیں. پھر یہ کہ کاٹن کے اندر آپ 12 لاکھ بیلز کیا کرتے تھے, اس سے زیادہ ہو جایا کرتی تھی, وہ آپ کرتے 6 لاکھ اور پھر اس سے بھی کم جو ہے وہ بیلز ہونا آپ کی شروع ہو گئی ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ایگریکلچر کے اندر گروتھ ہو رہی ہے, مین کراپس میں نے آپ کو بتا دی ہیں, ہمارے پاس سوائے شوگر کین کے اور ہے کیا؟ ویٹ آپ باہر سے منگوا رہے ہیں, آپ نے سپریس کر دیا ہے سارے اپنے فارمرز کو. آپ نے ان کے لیے کوئی چھوٹی موٹی اسکیمز تو ضرور بنائی ہیں, پنجاب گورنمنٹ نے کچھ بنائی ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج آپ نے ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا یہ مجھے ابھی تک نہیں پتا. کہ آپ اگر ایگریکلچرل سیکٹر کے اندر گروتھ شو کر رہے ہیں تو وہ کون سا ایریا ایسا ہے جس شوگر کین کے علاوہ جس کے اندر آپ نے جو اپنا ایگریکلچرل آؤٹ پٹ بڑھایا ہو, کوئی ٹیکنالوجی کے اندر کام ہوا ہو, کوئی ایسی ابھی تک تھیوری سامنے آئی ہے, کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کوئی ریسرچ کنڈکٹ کی ہے آپ نے کہ جس کے اندر پر ایکر ییلڈ آپ نے ویٹ کی بڑھا لی ہو؟ جب ویٹ کی شارٹیجز آنا شروع ہو گئی ہیں, کاٹن آپ کی جو ہے وہ شارٹیج اس کی آنا شروع ہو گئی ہیں, اور آپ اپنے دیگر ٹارگٹ مس کر رہے ہو, تو پھر یہ کون سی ایگریکلچرل گروتھ ہو رہی ہے؟ یہ سر کوئی مجھے سمجھائے. اگر یہ ان کی اکنامک ٹیم ہے, یہ اگر ان کو پتہ ہو تو ضرور وہ اس چیز کو بھی ایکسپلین کرتے. یہ کہہ دینا کہ پوری دنیا کی اکانومی ڈاؤن سائڈ پر ہے تو ہم بھی ڈاؤن سائڈ پر ہیں, یہ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں انرجی سیکٹر کی ہم بات کرتے ہیں تو انرجی سیکٹر جو ہے وہ معیشت کا سب سے بڑا جو ہے بلیک ہول جو ہے ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اربوں روپے جا رہے ہیں, لیکن نتائج, اگر ہم نتائج کی بات کریں تو نتائج تو صفر ہیں. دیکھیے ہماری کوئی لانگ ٹرم, جیسے میں نے کہا, کوئی پلاننگ پالیسی ہے ہی نہیں. انرجی کے اوپر آپ کا سارا ریلائنس جو تھا, جو پلانٹس آپ نے لیے ہوئے وہ فوسل فیول کے اوپر چلتے ہیں. فوسل فیول کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ کے علم میں ہے. جو پوری دنیا میں ابھی ہوا ہے, جو پیٹرولیم کی پرائسز بڑھی ہیں, اس کی سب سے زیادہ ہٹ آپ کو ہی لگی ہے, ایسا لگتا ہے مجھے. جبکہ آن دی ادر ہینڈ پوری دنیا یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ آپ واحد وہ ملک تھے جہاں پر لوگوں کا ریلائنس سولر ٹیکنالوجی کے اوپر سب سے زیادہ رہا ہے اس ریجن کے اندر, جس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں جو ٹرانسلیٹ ہو گئی ہیں یہاں پر وہ نہیں ہونی چاہیے تھی.
आपने किया क्या है ये समझना बड़ा मुश्किल है। जैसा भी आपने कहा ना कि आपको तो अपने एनर्जी मिक्स के अंदर ज़्यादा प्रमोट करना था कि आप हाइडल प्रोजेक्ट के ऊपर जाते, आप विंड मिल्स के ऊपर जाते, आप ये सोलर टेक्नोलॉजी जिसको इतना ज़्यादा अब उसका स्प्रेड बढ़ गया है उसके अंदर और आप ईज़ लेकर आते ताकि आपका इम्पोर्ट बिल कम होता, आपका ऑयल से रिलायंस कम होता। आपकी स्ट्रेटेजी में शायद ये शामिल ही नहीं था और अभी भी नहीं है। तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा मुझे बताएं। फिर तो एवरी नाउ एंड देन अभी जैसे हमने देखा इन रीसेंट टाइम, गुज़िश्ता रात को आपके इल्म में होगा कि दोबारा से वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इग्नाइट हो गया है यूएस का और ईरान का। तो नतीजा ये निकला कि दोबारा से स्टेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर दिया गया है और अब हमारा कंसर्न ये है कि ये तो आप बजट दे रहे हैं, अगले ही दिन आपको पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। ये बड़े मज़े की बात है, एक दिन पहले बजट आएगा, बजट आज जैसे अनाउंस हो रहा है यानी कि कल फ्राइडे को, और उसके वेरी नेक्स्ट डे जिस वक्त आप पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे रात को आप प्राइसेस में इजाफा कर देंगे पेट्रोलियम की आपकी स्टार्ट। बिल्कुल ऐसे ही हमारा, लेकिन हमें सॉरी हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाना पड़ेगा। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ट्रांसमिशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।